اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تخلیق کے بعد اس کائنات کے نظام کے اندر اللہ رب العالمین کا کیا کردار ہے، مختلف مذاہب کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے اور ہمارا حقیقت میں نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے وہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور اہل کتاب کے متعلق اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد پھر وہ اس دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا۔ ناظرین، یہی نظریہ ہندوازم میں بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان کی کوئی نام کی کوئی چیز تھی، لیکن اب اس کے دنیا کے نظام کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہیں تخلیق کیا اور نک سک سے درست کیا۔ پھر کیا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اس نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہ وہ بہترین محافظ بھی ہے، وہ آج بھی اس کائنات کو نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان نظریات کو دیکھیں تو ان نظریات کی وجہ سے کچھ جو ہیں وہ افعال اور کچھ اس کے وجہ سے کچھ ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ کا اس کائنات کے اندر کوئی کردار اب نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مختلف نظام ہے زندگی جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے انسانوں کی تقسیم شروع ہوئی، مذہب کے نام پہ انسان تقسیم ہوئے، اور سب سے بڑی جو تقسیم پیدا ہوئی وہ کرسچینٹی میں ہوئی، اور وہاں پہ دو گروپ وجود میں آ گئے۔ ایک گروپ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس نے اس کو نظام کو چلایا ہے، اور اب ہم اس نظام کو کے جو محافظ ہم ہیں، اب جیسے ہم کہیں گے وہ کائنات کا نظام ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جو ہمارے خلاف چلے گا وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ ایک پورا گروہ بن گیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، کیتھولک کہتے ہیں ان کو، کیتھولک، قدامت پسند۔ ان کے مخالف ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کائنات سے خدا کو بے دخل کر دو۔ ان کے نزدیک خدا کو بے دخل کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کو بے دخل کرو، انہوں نے کہا جو پریسٹ ہے، جو ہمارا پادری ہے، جو ہمارا مذہبی پیشوا ہے، اس کو الگ کر دو تو یہ کائنات کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ کیوں کہا؟ جب وہ غرناطہ، اشبیلیہ، قرطبہ اور اس طرح ہمارے بغداد، ایران، ہمارے جو علمی مراکز سے مسلمانوں کے یہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہ مغرب جو آج بڑا مہذب مغرب نظر آتا ہے، اس مغرب کے اندر نہانے کے اوپر کوڑے پڑتے تھے، ہاتھ منہ دھونے کے اوپر سزائیں ملتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا اچھا مسلمان ہیں، جب وہ یہاں پہ آئے ہم سے پڑھنے، انہوں نے دیکھا یہ تو 5 وقت وضو کرتے ہیں، یہاں غسل کرنا باعث رحمت سمجھا جاتا ہے اور انسان کے لیے بڑا ایک ضروری لوازمہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے جب اپنے مذہبی پیشوا کو دیکھا تو ان کے اندر ایک شدت پیدا ہوئی کہ ان کے خلاف چلو، تو انہوں نے یہ سوچا، نعرہ یہ لگایا کہ اس کائنات سے خدا کو بے دخل کر دو تو یہ کائنات ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کائنات سے خدا کو بے دخل کرنے کے لیے پھر مختلف نظام زندگی جو ہے ان کو متعارف کروائے گئے۔ اگرچہ ہر نظام زندگی آہستہ آہستہ نہ صرف بری طرح سے ناکام ہوا بلکہ اس نے پھر لوگوں کو مایوسی کی طرف دھکیلا۔ اسی کی بنیاد پہ سوشلزم آیا، اسی کی بنیاد پہ
ڈکٹیٹرشپ آئی، اسی کی بنیاد پہ ڈیموکریسی آئی، اور جو سب سے زیادہ جس نے سروائیو کیا، سب سے زیادہ جو چلی، وہ ڈیموکریسی ہے۔ جس نے سب سے زیادہ جس کا چورن بکا وہ جمہوریت ہے۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ جمہوریت اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کے ماتحت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ثمرات کیا ملے۔ جمہوریت کے اندر کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یا کسی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو وہاں کی عوام کہے گی ہم وہ قانون بنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ چیزیں بھی حلال قرار دی گئیں جو فطری طور پہ حرام ہیں یا جو فطری طور پہ غلط ہیں۔ کہیں پہ زنا کو حلال قرار دیا گیا ہے اور اس ملک کے دستور میں شامل کیا گیا، کہیں شراب کو حلال قرار دیا گیا اور اس ملک کے دستور میں شامل ہے، کہیں ہومو سیکسول یعنی ہم جنس پرستی کو باقاعدہ اس ملک کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے، اور کہیں پہ باقاعدہ طور پہ پری پلان طریقے سے باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت اسلامی اقدار کے خلاف باقاعدہ دستور سازی کروائی گئی۔ لیکن دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کے بعد آج تک وہ اس کائنات کا محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور اس کے اوپر نگاہ رکھنے والا ہے، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس نے ہمارے اوپر نگران مقرر کیے گئے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فرق پیدا ہو گیا باقی مذاہب کا اسلام کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو نظام کو چلانے کے لیے کسی مافوق الفطرت طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بہت سارے اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، اپنے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے جسم کی نفی کرتے ہیں۔ میری آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہیں، میری زبان بولنے کا کام کر رہی ہے، میرے کان سننے کا کام کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھونے کا کام کر رہے ہیں، میرے پاؤں چلنے کا کام کر رہا ہے، میرے گردے، میرا دل، میرا جگر، میرا معدہ، میرا دماغ، میرا پورے کا پورا جسم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو چلانے والی کوئی قوت موجود ہے۔ تو جب میرے جسم کو غیر ارادی طور پہ کوئی قوت چلا رہی ہے تو ارادی طور پہ بھی کوئی ایسی قوت ہونی چاہیے جس کا میں پابند ہوں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ پھر ہمیں اس ذات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جس ذات نے اس کائنات کو بنایا۔ پھر اس ذات نے ہمیں کچھ اختیار دیا، اس نے کہا بنیادی یہ چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت، موت، زندگی بعد کے جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، حشر، اور اس کے بعد آخرت۔ پھر اس کے بعد اس دنیا کے اوپر رہنے کے لیے وہ چیزیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں: شراب، جوا، پانسا، اور پھر سود، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس کا نقصان خدا کو کوئی نہیں ہے، اس کا نقصان انسان کو ہے، اس کی سوسائٹی کو ہے، اس کے معاشرے کو ہے۔ تو لہٰذا منع کیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی بات نہ کرو۔ ہاں، باقی آپ باتوں پہ بات کر سکتے ہیں، باقی معاملات پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے رہنا کیسے ہے، آپ نے کس طرح آپس میں مل جل کے رہنا ہے۔ آپ اپنے اندر کسی کو صدر بنانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو مامور بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ بہت سارے انسان کے معاملات ہیں، وہ سارے آپ خود طے کر سکتے ہیں، لیکن بنیادوں کو نہ چھیڑیں۔ لیکن کیا ہوا یہ، وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری دیکھ۔ یعنی اوروں کی عیاری تو اپنی جگہ پہ، اپنے سادہ لوگ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا، پھر اس رب کو اس کائنات کے نظام سے نکالنے کے لیے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، آج آپ پارلیمنٹ کے اندر نام لیں کہ ہم قرآن و سنت کا نظام لانا چاہتے ہیں،
تو پھر دیکھیں وہاں سے کتنی آوازیں نکلتی ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر اعلان کر دیں کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ قرآن و سنت کا نظام ہوگا، پھر دیکھیں اس کے خلاف کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سے کتنے بہتر ہے، میں ایمان کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا، اخلاق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہندو رکن اسمبلی نے شراب کے خلاف بل پیش کیا اور مسلمان اراکین نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ کتنی حیران کن بات ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو حضرات گرامی، کیا ہوا کہ غیروں نے تو رب کو اس کائنات کے نظام سے نکالنے کا ارادہ کیا اور عزم کیا اور اس کے اوپر لگ پڑے، لیکن مسلمان بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے۔ آئیے عزم کریں کہ ہم اس اصل کی طرف آ جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا حاکم اللہ ہے، اس کائنات کا مقتدر اعلیٰ اللہ ہے۔ اسی کے نظام کے ماتحت ہم رہ کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ کام ہم نے کر لیا تو ہم نے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عزم کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔